ایک عام آدمی پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایک یہی 5 سال بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ جی ہم بتائیں کہ ہم جو ہے وہ مینڈیٹ کس کو دینا چاہتے ہیں. مطلب اب ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے شاید ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. اتنے برے حالات کے باوجود جب الیکشن کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے آپ کے پاس، اتنے دھاندلی زدہ یہ الیکشن ہوئے کہ فوراً میڈیا بھی اس پہ چیخ پڑا. مطلب ابھی جب ہم ڈیفالٹ کے بالکل قریب آ چکے تھے، ہمارے پاس صرف 10 بلین کے ریزرو رہ گئے تھے، پر نہیں، ہم سب کے اندازے بہت غلط تھے. پھر وہی ہوا جو کئی دہائیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، اور ہم سے پھر ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. ظاہر سی بات ہے، اگر پاکستان کو اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا پھر. اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ غصہ بھی تھا کہ یار ہمارے لیڈر کو آپ نے اندر بند کر دیا. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وقت بدلے گا اور پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب الیکشن ہوں گے اور بغیر دھاندلی کے ہوں گے اور بغیر سلیکشن کے ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں محمد عاقب، اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھ کے ویڈیو پہ کلک کیا اور اپنا قیمتی ٹائم مجھے ایک بار پھر دیا. کوشش ہوگی کہ آپ کے اس ٹائم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں آپ سے وہ باتیں کرتا ہوا جاؤں کہ جو حقائق پہ مبنی بھی ہوں، اور وہ باتیں ہوں جو ایک عام پاکستانی سننا یا کرنا چاہتا ہے. تو الیکشن 2024 بہت انتظار کے بعد انعقاد اس کا ہوا، اور اب الیکشن خیر پیچھے رہ گیا اور ہم لوگ آگے آ گئے. پر یقیناً اس الیکشن کے جو بھی اس کے اثرات ہیں وہ اگلے 5 سال تک ہم پاکستانیوں کو برداشت کرنے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن کے ٹرن آؤٹ پہ. تو جو آخری 2008 کا جو ہمارے اس ملک میں آخری مارشل لا جو تھا، اور امید کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آخری اور اس کے بعد کوئی مارشل لا اب نہ آئے. 2008 کا جو مشرف صاحب کا آخری مارشل لا تھا، اس کے بعد الیکشن ہوئے اور 2013 تک پھر پی پی کی حکومت رہی، اور 2018 تک پھر پی ایم ایل این کی رہی، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی. تو خیر 2008 میں جو الیکشن ہوئے اس میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 44%، اور 2013 میں پھر ٹرن آؤٹ 44 سے سیدھا ہوا 55%. تو مجھے لگتا ہے اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ایک تو مجھ جیسے لوگ کہ جو لوگ لیٹ 90s میں پیدا ہوئے، ان لوگوں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور اس وقت ایک عمران خان کی بہت ہی زبردست قسم کی وائب تھی. مطلب سب کو لگتا تھا کہ یار مطلب اب خان صاحب آئیں گے اور ملک کے بس حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ دو چہرے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے تھے 1988 سے، یہ دو پارٹیز جو تھیں، ایک کبھی پی ایم ایل این آتی تھی تو کبھی پی 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 حکومت کرتی تھی، تو یہی چلتا ہوا آ رہا تھا. اور اب ہمیں ایک امید ہو گئی تھی کہ یار شاید عمران خان صاحب آئیں گے اور کچھ ملک کے حالات بدلیں گے، اور ہم بھی جو صرف خیالوں میں جو ہے وہ انڈیا سے اور ملکوں سے جو ہم کمپیٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، یہ خیال نہیں رہیں گے اور یہ واقعی پریکٹیکلی ممکن ہو پائے گا. پر خیر ایسا ہوا نہیں. 2013 کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 55% تھا، پر حکومت جو ہے وہ پی ایم ایل این کی بنی. اور پھر 2018 میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ تھا 52%، اور پھر حکومت بنائی جی عمران خان صاحب نے فائنلی. اور پھر اب جو 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے، اس میں ٹرن آؤٹ جو بہت ہی مایوس کن بات ہے وہ ہے 47%. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یا تو لوگوں کا نا الیکشن پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے. مطلب اتنا کم ٹرن آؤٹ ہونا یہ بالکل بھی کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. مطلب شاید لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ یار یہاں ووٹ ڈال دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، مطلب یہاں تو دھاندلی ہونی ہے. اب خیر دھاندلی بھی نا مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا بھر میں دھاندلی ہوتی ہوگی، پر یہاں صرف دھاندلی نہیں ہوتی، یہاں سلیکشن ہوتی ہے. اور یہ 2024 کے الیکشن کے جو ریزلٹس ابھی آئے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک میں کیا ہوا. خیر اس کی بات ابھی ہم آگے کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں، یہ الیکشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ ہم آلموسٹ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب آ چکا تھا. ٹھیک ہے، الیکشن کے پیسے بھی ہمارے پاس نہیں تھے. مطلب جو ہم نے خرچہ کیا الیکشن کے اوپر تقریباً 52 ارب روپے کا خرچہ ہوا ہے، اور یہ تقریباً میں نے جو بھی اس ریٹ کے ساتھ جو حساب لگایا تھا، تقریباً 19 کروڑ ڈالر کا اس ملک میں یہ الیکشن پہ خرچہ ہوا ہے. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے پاس شاید 3 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اور لوگ 2 وقت کے کھانے پہ آ گئے ہیں، بلکہ شاید بعض فیملیز ایسی ہوں کہ وہ 1 وقت کا کھانا کھا کے گزارا کر رہی ہیں. اس حد کی، اس شدید مہنگائی کے اندر ہم نے الیکشن کو افورڈ کیا، جو کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو اصول یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اپنا ٹائم پورا کرتی ہے، پھر الیکشن ہوتے ہیں. اور پھر خیر اس پارٹی نے کس طرح ٹائم پورا کیا اور کیا ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے، تو اس بحث میں نہیں جا رہا کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا اور پھر پی ڈی ایم آئی اور انہوں نے 18 مہینے حکومت کر کے ہمارا کیا حال کیا. تو خیر ان سب باتوں میں بھی ہم نہیں جا رہے. پر فائنلی ایک امید ہوئی کہ جی ایک الیکشن ہو رہے ہیں اور اس الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ جو 7-8 مہینے تھے اس میں ملک کے حالات کیا تھے. تو آئیے کچھ ویڈیوز دیکھیں.
پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر مزید 17 کروڑ 42 لاکھ ڈالر کم ہو گئے. مجموعی ذخائر 9 ارب 33 کروڑ 48 لاکھ ڈالر رہ گئے. پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. IMF پروگرام نہ ملا تو پاکستان کے معاشی حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کے انٹیلیجنس یونٹ نے اپنی رپورٹ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ڈیفالٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو دوست ممالک سے بھی معاونت کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF کی عدم موجودگی کے باوجود بھی ہم یقین رکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ کو بچا لیں گے، تو یہ بات بہت زیادہ مشکل ہے. Inflation rate in Pakistan hit a record 36.4%. عام انتخابات پڑنے والے ہیں، ملک کی معیشت پر بھاری. انتخابات 2024 میں الیکشن اخراجات کا تخمینہ 49 ارب سے تجاوز کر گیا. جی تو آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی. ایک بہت عجیب سی سچویشن تھی کہ الیکشن کروانے کے بھی اس ملک کے پاس پیسے نہیں تھے. ان حالات میں الیکشن ہوئے اور ہم لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو ایک بہت امیدیں تھیں. ہمیں لگتا تھا اب ملک اس حالات پہ آ گیا ہے تو ایٹ لیسٹ اب جو ادارے ہمارے ہیں، جو سیاسی پارٹیز ہیں، وہ اب شاید سیریس ہوں گی اور عوام کے مینڈیٹ کو سمجھیں گی. کیونکہ عوام کا ہی مینڈیٹ وہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی بھی سیاسی پارٹی کو وہ مینڈیٹ دیتے ہیں نا تو وہ 5 سال پورے کر پاتی ہے. اور ابھی تک پاکستان کی بدقسمتی کہ کوئی بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر پایا. اس کی بہت ساری وجوہات ہوں گی، پر ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ عوام کے مینڈیٹ کی عزت نہیں کی جاتی. تو جب عوام کے مینڈیٹ کی عزت نہیں ہوتی نا تو وہ بیچاری جو پارٹی جو بھی آتی ہے وہ بیساکھیوں پہ ہوتی ہے. پارٹی جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم چل نہیں پاتی اور یہی ہوتا ہوا آ رہا ہے. تو جی پھر اللہ کر کے جو ہے وہ جنوری کے لاسٹ ویک کا جو ہے وہ ڈیٹ آئی کہ جنوری کے آخری ویک میں الیکشن ہوں گے اور پھر فائنلی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جنرل الیکشن کا انعقاد ہوگا. عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کرا دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے. ناظرین، آئندہ انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی. الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات قائم کیے گئے ہیں. تو جی فائنلی پھر وہ دن آیا کہ جس کا سب کو انتظار تھا. الیکشن کا دن آیا اور ٹرن اوور چونکہ کم تھا، وہی میں نے آپ کو بتایا کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. خیر جی، پر پھر بھی ینگسٹرز کی جو تعداد تھی جو ووٹ ڈالنے میں جو مطلب 18 سال کے ہو چکے تھے جو ووٹ ڈالنے آئے تھے، وہ تعداد بہت زیادہ تھی. اور ہر بندے کے اندر ایک جوش تھا. مطلب ہر بندہ چاہ رہا تھا یار کہ میں ایسی جماعت کو ایک ووٹ کاسٹ کرنے جاؤں گی جو کہ صرف ہماری سوسائٹی کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے اور ہماری ایجوکیشن کے لیے کام کر سکے. یہ میرا پہلا ووٹ ہے اور یہ ووٹ اس پارٹی کے نام ہے جو ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم کو اور ہمارے صحت کے سسٹم کو بہتر کریں گے. ہمارا تعلیمی معیار ہے وہ بہتر نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کوئی ایسا انسان ہے جو اس کو بہتر سے بہتر. ایک عام آدمی پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایک یہی 5 سال بعد ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ جی ہم بتائیں کہ ہم جو ہے وہ مینڈیٹ کس کو دینا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں کہ کون سی سیاسی پارٹی آئے. تو بہت سارے لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. فائنلی جب الیکشن کا دن گزرا اور باری آئی ریزلٹس کی، جس کا ہم سب پاکستانیوں کو بہت بے صبری سے انتظار تھا. مطلب اب ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے شاید ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے. اتنے برے حالات کے باوجود جب الیکشن کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے آپ کے پاس، مطلب ان حالات میں عوام کا ہی پیسہ یوز ہوتا ہے نا. عوام نے آپ کو پیسہ دیا، الیکشن ہوئے اور اتنے دھاندلی زدہ یہ الیکشن ہوئے کہ فوراً میڈیا بھی اس پہ چیخ پڑا. Try to make sense, help you make sense of these results. People here are trying to make sense of them because they went to sleep last night. They stayed up till the early hours of the morning watching some of those results coming from those polling stations that put independents clearly ahead in many areas across Pakistan. They went to bed, they woke up to find in some cases a set of very different results.
In Pakistan, independent candidates affiliated with imprisoned former Prime Minister Imran Khan are leading the country's elections as official results continue to come in. The results so far have come as a surprise to many observers, given the extent of support to PTI loyalists. Khan supporters have accused Pakistan's military-backed interim government of trying to rig the election by shutting down cell phone and internet services just as voting began and by delaying election results. Analysts have described this as one of Pakistan's least credible elections. An internet shutdown, delays in polls and slow results have triggered suspicions of vote rigging in favor of political parties. अभी जब हम डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब आ चुके थे, हमारे पास सिर्फ 10 बिलियन के रिजर्व रह गए थे। अगर हम बात कर लें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के पास भी 30 बिलियन के रिजर्व है, 30 वो 1971 में हमारा ही हिस्सा था जो अलग हुआ। और फिर अगर इंडिया की बात कर ली जाए कि जिससे कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता, पर फिर भी $615 बिलियन उनके रिजर्व है और हम $10 बिलियन और IMF से भीख मांगते फिर रहे हैं कि आप हमें एक किस्त दे दें ताकि ये मुल्क हम कुछ इसके जो भी खर्चे हैं वो उठा पाए। इन हालात के अंदर इलेक्शन हुए तो यकीन माने मैं पर्सनली ये समझा था कि शायद यार अब जो है ना वो इनको अकल आई होगी। मतलब जाहिर सी बात है, अगर पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कुछ होता है तो कोई भी नहीं रहेगा ना, फिर तो कुछ भी नहीं रह पाएगा। तो मुझे लगता था कि यार पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए तमाम सियासी पार्टीज, तमाम इदारे हमारे अब मुत्तफिक होंगे और आगे लेके चलेंगे, पर नहीं, हम सबके अंदाजे बहुत गलत थे। फिर वही हुआ जो कई दिहाइयों से होता हुआ आ रहा है और हमसे फिर हमारा मैंडेट छीन लिया गया। जो रिजल्ट्स 8 फरवरी की शाम और रात तक कुछ और थे और जब कुछ घंटे जब इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आना बंद हुए और उसके बाद जब आए वो पता नहीं कौन सा जादू हुआ कि एकदम रिजल्ट जो है वो सारे चेंज हो गए। और खास तौर पे वो लोग, अब देखें आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप PMLN को सपोर्ट करते हो, PPP को सपोर्ट करते हो, MQM को करते हो, TLP को करते हो, पर ये मानना पड़ेगा सबको कि जो वोट बैंक ज्यादा था वो इमरान खान साहब का था। मतलब सबसे बड़ा डाका जो था वो PTI के लोगों पे था और PTI के लोगों को ये गुस्सा भी था कि यार हमारे लीडर को आपने अंदर बंद कर दिया। अब वजूहत क्या थी, सही थी, गलत थी, वो और बात है, पर हमारे सामने कितने बड़े बड़े चोर इस वक्त खुले घूम रहे हैं और इस एक शख्स को आपने बंद कर दिया और बंद करने के बाद भी आप इसके वोटर्स को रोक नहीं पाए। इनके वोटर्स ने वोट डाला। खैर जी, पर एंड में फिर वही हुआ जो होता हुआ आ रहा है। अच्छा, खाली ये बोलना कि इमरान खान और PTI के साथ ही नाइंसाफी हुई है, ये बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2018 में जब RTS बैठा था तो भी यही हुआ था और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बन गई थी। तो ये मतलब चलता हुआ आ रहा है कई दिहाइयों से और ये चलता ही जा रहा है। मतलब अब अगर हमें कहीं लगता था कि यार शायद कोई इन लोगों की सोच में कुछ बदलाव आया होगा और कुछ फायदा होगा, पर खैर हुआ नहीं। तो हमेशा मैं अपनी वीडियो के एंड में ट्राई करता हूँ कि कोई पॉजिटिव मैसेज दे के जाऊँ। ऑल्दो इस वक्त इलेक्शन 2024 की सूरत देख के ये बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी कि इलेक्शन हो चुके हैं, हमारा काम था वोट देना जी, ठीक है ना। जिन लोगों ने वोट दिया बहुत अच्छा किया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट देने का फायदा ही क्या है कि यहाँ पे तो सिर्फ सिलेक्शन होती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जो होता है, पर जो हम कर सकते थे वो मेरा मानना है कि हमें करना चाहिए था। हमारा काम था वोट देना, हमने वोट दिया। बाकी क्या हुआ, क्या होगा, क्या होता आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में हमें वो करना चाहिए और हम में से बहुत सारे 47% मतलब 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला, तो ये भी कोई छोटी तादाद तो है नहीं। अब जी यही बातें करना कि पाकिस्तान में तो कुछ होना नहीं है, इलेक्शन भी होते हैं तो धांधली होती है या सिलेक्शन होती है, हम इन्हीं बातों में लग के अपना टाइम और बर्बाद कर लें, हम बिला वजह अपना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे करते रहें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था हो चुका है। और अब जिन भी प्रॉब्लम में आप लोग हैं, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उससे निकलना किस तरह ये आपने ही सोचना है। ये इलेक्शन का रोना रोके आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ नहीं पाएंगे। मतलब ये बोलना कि जी यहाँ पे इलेक्शन ख़राब हुए या ये होता है तो वो होता है तो मैं यहाँ फंस गया हूँ और मैं नहीं कुछ कर पा रहा, इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। इससे आप और आपकी फैमिली ही जो है ना वो और ज़्यादा प्रॉब्लम में जाएंगे। तो बेहतर है कि जी रोना बंद कर दें। पाकिस्तान में रहना है तो इन सब चीज़ों की आदत डाल लें और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, काम करते रहें, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह वक्त बदलेगा और पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि जब इलेक्शन होंगे और बगैर धांधली के होंगे और बगैर सिलेक्शन के होंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुरुम्मीद रहें और जब जब वोट का आपको मौका मिले आप वोट डालते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी और किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।